حسینیت یزیدیت برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم علینا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم کو یاد کرتے ہوئے شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے کیونکہ یہ آخری رات بھی ماہ مبارک رمضان ہے، بلخص مومنین و مومنات جن کو یاد کرنے والا کوئی نہیں، بلخص شہداء ملت جعفریہ، چنار کے شہداء، پشاور کے شہداء، کوئٹہ کے شہداء، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں آج روزاں جو دنیا میں نہیں رہے، سب کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلی اللہ علیہ محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے ظہور کی دعا اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي
اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد دعا ہے پروردگار عالم ماہ مبارک رمضان میں کی گئی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ معصوم کا فرمان ہے کہ زندگی گزارنا یہ کمال نہیں ہے، دنیا میں آنا، آ کر جینا اور جی کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے کہ انسان بولے کہ میں پیدا ہوا اور میں نے دنیا میں زندگی گزاری، دن میں دنیا سے چلا گیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو آ کر ایک مچھر بھی زندگی جی کے چلا جاتا ہے، دنیا میں ایک مکھی بھی آتی ہے، اب اس کی ایج 6 دن ہو یا 60 دن ہو یا 90 دن ہو وہ بھی زندگی گزارتی جاتی ہے۔ ایک بطخ، ایک ڈک، ایک بلی، ایک کتا، ایک گدھا، ایک بکری، یہ جتنے بھی حیوانات آپ دیکھتے ہیں یہ بھی دنیا میں آتے ہیں اور زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں۔ کہ دنیا میں آنا، زندگی کرنا اور کر کے چلے جانا یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ دنیا میں آؤ حسین جیسی زندگی گزار کے جاؤ، کمال یہ ہے کہ دنیا میں آؤ سلمان فارسی جیسی زندگی گزار کے جاؤ۔ اب میری زندگی کون سی زندگی ہے؟ عاقلانہ زندگی ہے، عارفانہ زندگی ہے، جاہلانہ زندگی ہے یا شہوت سے بھری ہوئی زندگی ہے؟ یہ انتخاب کسے کرنا ہے؟ یہ میں نے کرنا ہے کہ میں کون سی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ ایک راستہ اللہ نے بتایا جس کا نام رکھا صراط المستقیم، قرآن کا واحد سورہ جو ہر روز پڑھنا واجب ہے، جس بھی رکعت میں وہ مستحب یا واجب ہو سورہ حمد ضرور آتا ہے، کیونکہ سورہ حمد میں پورا روڈ میپ ہے کہ تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے اللہ بتا دیتا ہے، کن کی طرح گزارنی ہے یہ بھی اللہ بتا دیتا ہے کہ پروردگارہ میں زندگی گزاروں تو میرا رول ماڈل کون ہے؟ عبادی انعمت علیہم، ان کی طرح گزارو جن پر میں نے نعمتوں کو نازل کیا۔ اے خدا وہ کون ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ غیر المغضوب علیہم، یہ وہ ہے جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ حل ہوا، ہمارے کئی مفتی حضرات کہتے ہیں انعمت علیہم میں اصحاب بھی شامل ہیں، انعمت علیہم میں ازواج بھی شامل ہیں، یقیناً ان کا درجہ بہت بلند ہے، یقیناً ان پہ نعمت ہوئی کہ وہ رسول کے صحابی بنے، یقیناً ان پہ نعمت ہوئی کہ وہ اسلام لائے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے ان میں سے کچھ کاتب وحی بنے، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے کچھ بدر کے شہید بنے، کچھ احد کے شہید بنے، یہ بھی نعمت ہے، جناب حمزہ ہیں اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن سورہ حمد کے انعمت علیہم میں یہ شامل نہیں ہو سکتے۔ اگر صرف یہ ترجمہ کیا جائے کہ انعمت علیہم مجھے ان کے راستے پہ چلا جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، تو یہاں پہ کوئی ایک سادہ سا مومن بھی کھڑا ہو جائے گا، کہے گا مولانا مجھ پر بھی تو کچھ نعمتیں ہیں، مجھے انسان بنایا، مجھے مسلمان بنایا، مجھے محمد کا ماننے والا بنایا، یہ بھی تو نعمت ہے، اس نے مجھے رزق حلال دیا، یہ بھی تو نعمت ہے، اس نے مجھے اولاد دی تو یہ بھی تو نعمت ہے۔ تو کون سے انعمت علیہم؟ یہاں پہ کرسچن بھی کھڑا ہو جائے گا، وہ بھی بتا سکتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں تو میرے اوپر بھی ہیں، یہاں کا ہر فرد کھڑا ہو جائے گا، کیونکہ شاید ہی کائنات کا کوئی ایسا شخص ہو جس پہ اللہ کی نعمت نہ ہو۔ جو مچھر اس کائنات میں پرواز کر رہا ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے، جو مکھی اس کائنات میں سانس لے رہی ہے اس پر بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو کیا مجھے سب نعمت والوں کے راستے پہ چلنا ہے؟ اللہ نے کہا نہیں، میں نشانی بتا دیتا ہوں، انعمت علیہم یہ کون ہے؟ غیر المغضوب علیہم یہ وہ ہے جن پہ میں کبھی بھی غضبناک نہیں ہوا، نہ ایک دن، نہ آدھا گھنٹہ،
نہ ایک منٹ کے لیے میں ان پہ غضبناک نہیں ہوا. پروردگار ذرا اور سمجھا دے تو کن پہ غضبناک نہیں ہوا؟ کہا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اگر انعمت جو تجھے تمہاری زندگی کے رول ماڈلز ہوں گے جن کو دیکھ کر تمہیں اپنی زندگی کا روڈ میپ بنانا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہیں جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہے. اور اللہ ڈیفائن کر رہا ہے وہ کون ہے جن پہ میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. تو آواز آئی غیر المغضوب علیہم. یہ وہ ہیں جو کبھی بھی اللہ ان پر غضبناک نہیں ہوا. تو سوال یہ ہے جو 40 سال بتوں کی عبادت میں رہے، 40 سال تو خدا غضبناک رہا، مطلب ایک دن بھی ان کا ایسا نہیں ہوگا جن پہ خدا غضبناک ہوا ہو. پھر یہ فرمایا ولا الضالین، اور وہ کبھی بھی گمراہ نہیں رہے. نہ ایک دن کے لیے گمراہ رہے، نہ 2 دن کے لیے گمراہ رہے. یعنی ان کی زندگی کا 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہے جس میں وہ گمراہ رہے ہو. کیونکہ اگر گمراہ رہے ہیں تو اللہ ان پہ غضبناک ہوا ہے. مثلا ابھی آپ مسجد میں ہیں، اللہ آپ پہ خوش ہے، لیکن مسجد سے نکل کے 5 منٹ کے لیے آپ نے گناہ کیا تو اللہ آپ پہ کیا ہے؟ غضبناک ہے. یہ تو صحیح ہے 40 سال کے بعد اللہ ان سے راضی ہوا، لیکن 40 سال جو کچھ انہوں نے کیا ان سالوں میں تو اللہ غضبناک رہا تھا. اگر جنگ احد میں نبی کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے تب تو اللہ ان پہ غضبناک رہا تھا. جب وہ شرابیں پی رہے تھے تب تو اللہ ان پہ غضبناک تھا. جب وہ نبی کی باتوں کا انکار کر رہے تھے تب تو اللہ ان کا غضبناک تھا. تو ہمیں ایسی ہستیوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جن کی زندگی کا ایک لمحہ اطاعت گناہ میں گزرا ہو، جن کی زندگی میں ایک لمحہ بھی گناہ نہ پایا جاتا ہو. اور وہ کون ہے؟ آواز آتی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ ہے یہاں پہ ایک مسئلہ اور حل ہو گیا کہ سوال کرتے ہیں کہ شیعہ اپنی دعاؤں میں محمد اور آل محمد کا واسطہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کیونکہ یہ غیر المغضوب علیہم ہیں ولا الضالین ہیں، جس پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا. تو ایسا وجود جس پہ خدا کبھی غضبناک نہیں ہوا، جب اس کا واسطہ دیا جاتا ہے تو خدا بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا. اور یہ دعائیں ہم نہیں کرتے، اعتراض ہم پر ہے تو اعتراض نبی پر بھی تو کرو کہ وہ رسول جب دعائیں کرتے تھے ہاتھوں کو بلند کرتے تھے. تاریخ تسل سنت کی کتاب ہے، مروج الذہب ملتا ہے رسول خدا اپنے دربار میں. اب لہٰذا بیمار لوگ، پریشان لوگ، بے اولاد لوگ نبی کی خدمت میں آتے تھے، کہتے تھے یا رسول اللہ قرضدار ہوں دعا کیجیے، بیمار ہوں دعا کیجیے، اولاد نہیں دعا کیجیے. اب دیکھیے نبی کس طرح دعا کرتے تھے. تاریخ لکھتی ہے جب بھی دعا کرتے تھے نبی کے دعا کرنے کا انداز ایک ہوتا تھا. ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور کہتے تھے اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر. کس کے صدقے میں؟ علی کے صدقے میں. عالم یہ ہے کہ لکھنے والا لکھتا ہے کہ علی موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی دعا کرتے تھے تو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے. دوسرے بیٹھے ہوئے تھے لیکن ان کا نام نہیں لیتے تھے، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے لیکن پھر بھی ان کا نام لے کے ایک بھی حدیث بتائیے نبی نے کسی اور کا نام لے کے دعا کی ہو؟ کبھی کسی کا نام لے کے دعا نہیں کی. لیکن تاریخ لکھنے والا لکھتا ہے کچھ ایسے دربار میں تھے جن کو یہ نام شاید اچھا نہ لگا تو یہ آپس میں کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے کہ مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں. کبھی کبھی ہمارا نام بھی تو لیا کریں، ہم بھی تو سامنے بیٹھے ہیں. بس اس ممبر سے بیٹھ کے اگر میں کہوں کہ دعا کیجئے فلاں صاحب کے رزق میں برکت ہو تو مومن کہے کہ مولانا ہم بھی تو بیٹھے ہیں. آپ روز روز ایک ہی کے لیے دعا کرواتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے لیے بھی تو دعا کروائیے. تو ایک نیچرل سا ان کا ریئیکشن تھا، کہنے لگے یہ جب بھی دعا کرتے ہیں علی کا نام لیتے ہیں، کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیا کریں. اب ان کو کیا پتا نبی نے دعا قبول کروانی ہوتی ہے، دعا رد نہیں کروانی ہوتی ہے، اس کے اسباب ہوتے ہیں. اب ان کے دل میں جب اعتراض پیدا ہوا تو اس نے کہا کہ میں نبی سے آج بات کرتا ہوں کہ یا رسول اللہ اتنے لوگ آتے ہیں، ہماری بھی عزت ہے، ہم نے بھی اسلام لایا ہے، ہم بھی آپ کے بڑے قریب ہیں، کوئی دائیں ہے کوئی بائیں ہے، تو یا رسول اللہ کبھی ہمارا نام لے کر بھی تو دعا کیجئے. بس یہ کہنا تھا، رسول خدا کو کہنے ہی والا تھا. دوسرے صاحب ذرا تھوڑے ہوشیار تھے، انہوں نے کہا دیکھو صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. کیسا صبر؟ کہ دیکھو دنیا آتی ہے، مصطفیٰ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو علی کا نام لیتے ہیں. دیکھو ایک دن تو آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ یا رسول اللہ علی کے حق میں دعا کیجیے. تو اب ظاہر ہے جب علی کے لیے دعا
کریں گے تو کس کا نام لیں گے؟ بیٹھے تو ہم ہی ہوئے ہیں، یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے؟ تو فارمولہ تو بہت اچھا ہے، ہم تبھی کہتے ہیں ہم کیسے ایسے شخص کو نبی کا صحابی مانے جو اپنے ذات کی خاطر علی کے بیمار ہونے کی دعائیں کرے کہ بس علی بیمار ہو جائے میرا نام دعا میں آ جائے۔ اور تاریخ لکھتی ہے، واقعہ بہت پرانا تھا، فتح مکہ ہو گئی، ایک دن رسول خدا بیٹھے ہیں، مولا علی نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آج علی کی طبیعت ناساز ہے، ذرا علی کے حق میں دعا تو کیجئے۔ بس یہ کہنا تھا، رسول خدا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ دونوں بڑے خوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، بس دیکھنا ہم یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ یہاں تک لکھنے والے نے لکھا کہ کوہنیاں مار رہے تھے، ذرا غور سے سننا کس کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ تو کرم ہے، کیونکہ عام بندے کے لیے دعا کی تو علی کا نام لیا، آج علی کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہم تاریخ کو بتا سکتے ہیں کہ علی کے حق میں جب دعا کی تو ہمارا نام لے کر دعا کی گئی۔ بس رسالت مآب نے ہاتھوں کو بلند کیا، رحمت للعالمین نبی کی زبان سے رحمت بھرے جملے نکلے، بڑے عجیب انداز میں دعا کی، فرمایا اللہم ارحم علی علی بے حق علی، اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے۔ تسلیم کیا احمد مرسل کیے جاتے، ناموس صحابہ کے خطیبوں سے یہ پوچھو یہ لوگ محمد کے جنازے میں کہاں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، آج علی آئے ہیں پھر بھی آپ نے علی کا نام لے کر دعا کیا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ کبھی کبھی ہمارا نام بھی تو لیجئے۔ تو مروج صاحب کا لکھنے والا لکھتا ہے یہ سننا تھا، رسالت کے چہرے پہ آثار جلا نمایاں ہوئے، کہنے لگے اے لوگو تم علی کی بات کرتے ہو، جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا۔ اگر ہم اپنی دعاؤں میں محمد اور آل محمد کا واسطہ دیتے ہیں، یہ ہماری اپنی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی بھی شامل ہے، لیکن ہم نبی کو دیکھ کر دعا کرتے ہیں۔ اور یہی سوال میرے آقا نے جب رسول سے کیا کہ یا رسول اللہ لوگ اعتراض کرتے ہیں آپ جب دعا کرتے ہیں تو میرا نام لے کر دعا کرتے ہیں، کبھی ان کا بھی لیا کریں۔ رسول خدا نے کہا کہ علی جب میں دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتا، نگاہ پوری کائنات میں کرتا کہ کون ہے جو مصطفیٰ کے بعد اللہ کی نگاہوں میں سب سے زیادہ قریب ہے، جو مجھے تیرے علاوہ کوئی ملتا ہی نہیں ہے، لہذا میں نام کسی اور کا کیسے لے سکتا ہوں؟ تو پتا چلا اگر دعا قبول ہوتی ہے تو وہ مصطفیٰ کے نام سے قبول ہوتی ہے یا مرتضیٰ کے نام سے قبول ہوتی ہے۔ ایسی ہستیاں جو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہو۔ واللہ یہ بہت پیارا نکتہ ہے، میں نے جوانوں کی محفل میں بھی عرض کیا تھا کہ کسی لمبے چوڑے مناظرے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ حمد اتنا پیارا سورہ ہے کہ کسی اہل سنت کے برادر کو بٹھائیے کہ اللہ زندگی کا روڈ میپ دے رہا ہے نا، کہ تیری عبادت کرتا تجھی سے مدد مانگتا۔ یہ بھی ایک نکتہ باریک ہے بتا دوں، کیونکہ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں بھی دشمنان اہل بیت کافی ایکٹیو ہیں، تو یہ کہیں کہ بھائی علی سے مدد کیوں مانگتے ہو، رسول سے مدد کیوں مانگتے ہو۔ اب دیکھیے اناد اتنا ہے کہ مثلا ہر شیعہ نعرہ لگاتا تھا علی وارث علی وارث، تو پاکستان میں اسے گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا علی وارث، تو انہوں نے ضد میں آ کے لکھا اللہ وارث اللہ وارث۔ تو اللہ کس کا وارث ہے؟ یہ کفریہ جملہ ہے، اللہ کسی کا وارث نہیں ہو سکتا، اللہ کا وارث ہوتا ہے۔ ضد میں آ کے ایک ضد ہے۔ ایک وقت تھا پاکستان میں جلوس نکلے اور جلوسوں میں کہا کافر کافر شیعہ کافر، تو ہمارے کئی جوان بگڑ جاتے تھے، جوان جذباتی ہوتا ہے، کہ مولانا یہ ہمیں کافر بول رہے ہیں کافر بول رہے ہیں۔ میں نے کہا ایک بات بتا جی، میں نے کسی کے گھر کے اندر جا پنجرے میں ایک طوطا، اور طوطا تجھے گالی دے، میں نے کہا طوطے پہ غصہ کرو گے؟ عقل مندی ہے طوطے پہ غصہ کرنا؟ تو نہیں مولانا طوطے پہ کیوں کروں گا، جس نے سکھایا ہے طوطے کو کیا پتا۔
وہ تو بس وہی بولتا ہے تو سکھایا جاتا ہے. میں نے کہا یہ جو جلوس نکالے سارے طوطے ہیں. کیا بات ہے. انہیں نہیں پتا. اور واللہ اگر آپ پورے جلوس میں سے ایک بندے کو نکال کے پوچھو کہ شیعہ کو کیوں کافر بول رہے ہو, کہتے پتہ نہیں مفتی نے بولا ہے. مفتی کو بولو گے کیوں بولو گے, پتہ نہیں ریاض نے بولا ہے. تو ان کے عقائد جو ہیں وہ عقل کی بنیاد میں نہیں ہے. دین اسلام تب پھیلتا ہے جب آپ اس مذہب کو کس کے ذریعے سے پھیلاتے ہو, عقل کے ذریعے. لاجک, عقل اگر اللہ نے کسی کو عطا کی ہے وہ محمد اور آل محمد کو عطا کی ہے. لہٰذا ہم جب گفتگو کریں, ہمارا جب استدلال ہو, وہ بھی کون سا ہونا چاہیے, لاجیکل ہونا چاہیے. آج آپ صحیح بخاری اٹھاؤ گے شیعہ کہے گا میں نہیں مانتا. آپ بہار الانوار اٹھاؤ گے سنی کہے گا میں نہیں مانتا. آپ قرآن اٹھاؤ گے کرسچن کہے گا میں نہیں مانتا. لیکن ایک چیز اللہ نے سب کو دی ہے جس کا نام کیا ہے, عقل ہے. جس کا نام کیا ہے, لاجک ہے. کہ میں نے کہا اگر بندے سے پوچھو ظلم اچھا ہے, ہر بندہ بولے گا برا ہے. بچے سے بھی پوچھو نا بیٹا جھوٹ بولنا اچھا ہے, بولے گا بابا جھوٹ بولنا اچھا نہیں ہے. تو عقل کے ذریعے آپ لوگوں کو مکتب اہل بیت کے قریب کر سکتے ہو. اور مسلمانوں میں اگر بحث کرنی ہے, بہار نوار اٹھاؤ گے, مسلم اٹھاؤ گے, وہ کہے گا میں نہیں مانتا. پھر حدیث میں جاؤ گے یہ ضعیف ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. ایسے چکر مسلمان کو دے دیتے, وہ کہتا ہے مجھے بحث کرنی ہی نہیں ہے. کیونکہ مفتی اور مولوی اتنا گھماتا ہے بندے کو, اب آدمی کو پتہ ہی نہیں لگتا. تو بہترین کتاب قرآن مجید. قرآن مجید سے ہی آپ تفسیر نکالیں. اے خدا مجھے ہدایت دے کن کے راستے پر, جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کون ہے جن پہ تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا؟ خدا مختص خصوصیت بتایا جاتا ہے کہ کون ہے جن پر میں نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. کہتے غیر المغضوب علیہم, یہ وہ ہیں جن پہ کبھی غضبناک نہیں ہوا. اب کن پہ غضبناک نہیں ہوا, اور یہ وہ ہیں جو کبھی گمراہ نہیں رہے. یہ وجود صرف محمد کا وجود ہے, اور وجود صرف علی بن ابی طالب کا وجود ہے. کہ سارے مسلمان مانتے ہیں کہ مولا علی وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول خدا پر بقول ان کے ایمان لایا تھا. کیونکہ جب وحی نازل ہو رہی تھی علی بھی غار میں موجود تھے. ہمیشہ رسول خدا کے ساتھ رہنے والے جناب خدیجۃ الکبریٰ یا جناب زید, یہ وہ ہیں جو پہلے اسلام لانے والے ہیں. اور اہل بیت علیہ السلام کبھی گمراہ نہیں رہے. اب کبھی کون گمراہ نہیں رہ سکتا؟ آج سب کہتے ہیں جنگ صفین ہوئی علی اور امیر شام کے درمیان, تو سبھی کہتے ہیں نا کہ علی حق پر تھے, بد مقابل باطل پر تھا. جنگ جمل ہوئی, کہتے نبی کی زوجہ کا احترام ہے, لیکن وہ باطل پر تھی. اور علی جو ہے وہ کس پر تھے, حق پر تھے. یعنی اگر جو باطل پر ہے ایک لمحے کے لیے بھی وہ کیا ہے, گمراہ ہو گیا ہے نا. جنگ صفین میں اگر وہ باطل پر ہے تو ایک لمحے کے لیے گمراہ ہے. لیکن علی کی زندگی کا ایک لمحہ لاؤ جس میں علیاذ باللہ علی حق سے دور رہتے ہوں. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول نے فرما دیا کہ علی مع الحق والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. اگلا جملہ اس سے بڑا فرمایا, یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے. جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق ہوگا. اور یہاں پہ اسی حدیث کو, حدیث میں رسول نے اتنی کلو دیا ہے, اگر مسلمان سوچے واللہ حق جو ہے نا وہ اظہر من الشمس ہے, اتنا ظاہر ہے. بس عقل کے اوپر سے جو غفلت کے غبار کے پردے گر گئے ہیں, ان پردوں کو ہٹانے کی دیری ہے. اور جیسے یہ پردے ہٹتے ہیں کوئی زہر بن جاتا ہے, کوئی حور بن جاتا ہے. بس پردوں کو ہٹانے کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہ پردے کہاں ہٹتے ہیں جب انسان سوچتا ہے کہ ایک لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے, اور نہ سوچنا انسان کو 70 سال پیچھے لے جاتا ہے. تو جتنا سوچو گے, جتنا غور کرو گے, جتنا فکر کرو گے, اتنی پروردگار عالم تجھے کیا دے گا, ہدایت دے گا. اب اسی حدیث سے آپ ایک سوال ہے کہ علی حق کے ساتھ ہیں, حق علی کے ساتھ ہے. ہو گئے. یہ مت دیکھو کہ حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھو علی کہاں جا رہا ہے. میرا آپ سے سوال ہے, یہ مت دیکھو حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھو علی کہاں جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا علی ایک الگ حقیقت ہے اور حق ایک الگ حقیقت ہے؟ بڑا متضاد جملہ ہے کہ یہ مت دیکھو, یعنی یہ بالکل ایسے ہے, یہ مت دیکھو قرآن کہاں جا رہا ہے, مثلا یہ دیکھو محمد کہاں جا رہے ہیں. تو کیا قرآن محمد سے الگ ہے؟ کیا محمد قرآن سے الگ ہے؟ یہ کہنا کہ یہ مت دیکھو حق کہاں جا رہا ہے, یہ دیکھو علی کہاں جا رہے ہیں. اس کو میں ریلیٹ کروں گا ایک حدیث سے جو ہمارے مسلم برادرز بہت پڑھتے ہیں. وہ کون سی ہے؟ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. ترجمہ, میرے صحابی ستاروں کی مانند ہے, سٹارز ہے, جس کے بھی پیچھے جاؤ ہدایت مل جائے گی.
مطلب رسول خدا کے جانے کے بعد دیکھیے ایک عام سا مسلمان ہے جس نے رسول کو دور کیا. کچھ خاص مسلمان تھے جن کو ہم اصحاب بولتے ہیں, جنہوں نے بیٹیاں دی, جو سسر بنے, رشتہ داریاں کی, جنگوں میں ساتھ تھے, کئیوں نے مال دیا, لہٰذا یہ بڑی بڑی پوسٹ پہ تھے. تو رسول کے رائٹ اینڈ لیفٹ میں 10, 15, 20 یہ بزرگ شخصیات تھی. اب جب رسول دنیا سے چلے گئے تو امت کے دل میں جو رسول کا احترام تھا وہ ان کا احترام تھا. مثلا آپ ایک بہت بڑے عالم دین کا احترام کرتے ہیں, مثلا خمینی کا احترام لوگ کرتے ہیں, امام خمینی کا. امام خمینی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے بیٹوں کے دل میں بھی کیا ہوتا ہے, احترام ہوتا ہے. طاغہ خامنی ہو گئے, رفسنجانی ہو گئی, یہ وہ پوری ٹیم تھی جو خمینی صاحب کے ساتھ تھی. اب جیسے وہ چلے جاتے ہیں تو لوگ اس ٹیم کو اس کا آئینہ سمجھتے ہیں نا, کہ ظاہر یہ ان کے ساتھ رہے, لہٰذا جو یہ کہیں وہ قابل احترام تھے. اسی طرح تمام امت اصحاب رسول کا کیا کرتی ہے, احترام کرتی ہے. اب ان سے بولا جائے جناب ابو بکر, کہتے ہیں وہ بھی حق پر ہے, جناب عثمان وہ بھی حق پر ہیں, جناب علی وہ بھی حق پر ہیں, امیر شام وہ بھی حق پر ہیں, طلحہ وہ بھی حق پر ہیں, زبیر وہ بھی حق پر ہیں. نام گنتے جائیں بولیں گے یہ بھی حق پر ہیں, یہ بھی حق پر ہیں, یہ بھی اسٹار ہیں, یہ بھی اسٹار ہیں, یہ بھی اسٹار ہیں. لہٰذا ایہم اقتدیتم, جس کے بھی پیچھے جاؤ تم ہدایت پا جاؤ گے. اب آئیے نبی کی حدیث کو سمجھیے. فرمایا حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. یہ مت دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے. یہ جتنے حق تم نے ذہن میں ڈالے ہوئے ہیں, سبحان اللہ, ایکس وائی زیڈ, جتنوں کو بھی تم نے حق بنایا ہوا ہے, اور ریئلٹی میں بھی تمہارے ذہن میں وہ حق تھے کیونکہ رسول خدا کے ساتھ تھے. اس میں نبی کی زوجہ بھی ہیں, اس میں نبی کے سسر بھی ہیں, اس میں قریب ترین شخصیات بھی ہیں. لہٰذا امت تو سب کو حق سمجھ رہی ہے نا, اور واقعات بھی حق ہے کیونکہ رسول خدا کے قریب ہیں. تو لہٰذا میرے جانے کے بعد یہ جتنے حق ہوں گے, کیونکہ ایک حق تجھے نظر نہیں آئے گا, ہر بندہ یہ بولے گا کہ حق میرے ساتھ ہے. جنگ جبل میں آنے والے بولیں گے حق میرے ساتھ ہے, صفین میں آنے والے بولیں گے حق میرے ساتھ ہے, مسند پر بیٹھنے والے بولیں گے حق میرے ساتھ ہے. تو رسول نے فرمایا یہ مت دیکھنا تمہارے تصوراتی حق کہاں پہ جا رہے ہیں, یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں. جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں وہاں حق تجھے ملے گا. کیجیے راستہ مل جائے گا, عزم تو کیجیے راستہ مل جائے گا, سلسلے سے سلسلہ مل جائے گا. بس مرتضیٰ سے مصطفیٰ تک آئیے, 2 قدم چلیے, خدا مل جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور اتنی احادیث علی بن ابی طالب کی فضیلت مسند احمد بن حنبل کا یہ پورا باب ہے فضائل امیر المومنین میں. کون سا صحابی ہے جس کی فضیلت میں اتنی احادیث بیان کی گئی. لیکن کہتے ہیں نا کاپی کرنے کے لیے بندے کو عقل چاہیے. کانا مدینۃ العلم وعلی بابها, میں شہر علم ہوں اور علی دروازہ ہے. لکھ دیا کہ فلاں دیوار ہے, فلاں چھت ہے. اور بعض نے یہ بھی لکھ دیا کہ جب بارش برستی ہے نا تو چھتوں سے پانی گرتا ہے. اسے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں آپ لوگ, کیا بولتے ہیں, پرنالا. فلاں وہ ہے. جب بعد میں سوچنے لگے تو میں نے کہا کہ چلو جتنا بنانا ہے بنا لیں. بعض مومن جذباتی ہو جاتے ہیں, مولانا یہ مولا کی فضیلت انہوں نے, میں کو فضیلت خراب نہیں کر رہے. ڈرتا وہ ہے جو جھوٹی فضیلتیں بناتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. تم حق کے ماننے والے ہو, امام حق کے ماننے والے ہو. دشمن کتنا بھی بول دے, مطلب ایک مرتبہ فضیلت ہے, جب تاریخ میں جاتے ہو تو کریکٹر الگ ہے. ہم کہتے ہیں اہل بیت کی عصمت پریکٹیکل عصمت ہے. سبحان اللہ. ہمارا چیلنج ہے کہ آپ زندگی اہل بیت میں سے یاد اللہ چھوٹا سا گناہ ڈھونڈ کے دکھائیں. پریکٹیکل چیلنج ہے نا. ایک شیعہ نہیں ہے اسی طرح ریسرچ کر رہا ہے سیرت اہل بیت رسول کی اولاد پہ ریسرچ کرے, تو ایک گناہ ڈھونڈ کے دکھاؤ اولاد رسول سے, ایک گناہ نہیں ملتا. دوسرا چیلنج یہ ہے کہ آپ جن کو ہم امام مانتے ہیں, امام علی, امام حسن, امام حسین, یہ 12 اماموں کی جو ترتیب ہے, ان کا ایک بھی استاد ڈھونڈ کے دکھاؤ. محمد علی محمد بلندر صلوات. امام جواد کتنی عمر ہے مولا کی, 7 سال 8 سال کی عمر میں امام بنتے ہیں نا. کتنی نالج ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو یہ علم کہاں سے مل رہا ہے, وہ کون سا مدرسہ تھا,
وہ کون سا اسکول تھا جہاں یہ پڑھنے جاتے تھے؟ تو دیکھیے دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ میں شیعوں میں بیٹھ کے مولا علی کے معجزے پڑھتا ہوں، آپ واہ واہ بھی کریں گے، نعرہ بھی ماریں گے شیعوں کے، لیکن ایک مرتبہ اہل سنت کے برادر کو سناتا ہوں تو شیعوں تو ایسی باتیں کرتے ہیں. تو کچھ وہ معجزے ہیں جنہیں ہم پروو نہیں کر سکتے. مثلا مولا علی نے ٹھوکر ماری، مردہ زندہ ہو گیا. ہمارا تو ایمان ہے نا کہ وہ صاحب ولایت ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی برادر اہل سنت کو سناؤ گے وہ کہ ایسی باتیں کرتے ہیں. کہ تو نہ ماننے پر آئے تو علی کو نہیں مانتے، ماننے پہ آئے تو غوث پاک کو مان لیتے ہیں. نہ ماننے پہ آئے تو مولا علی کا کوئی معجزہ نہیں ماننا، اور جب بنانے پر آ جائے ایسے ایسے معجزے پیروں کے پتہ نہیں اپنے مرشدوں کے بنا دیتے ہیں. یہ عقل کی ناتوانائی ہے. لیکن ہمیں کس طرح گفتگو کرنی ہے؟ دو معجزے مولا علی کے، اگر میں اس طرح ڈیفائن کروں تو زیادہ بہتر ہو. ایک وہ معجزے جن کو ہم اس دور میں زندہ نہیں کر سکتے. مثلا میں یہ بولوں کہ مولا علی نے سورج کو پلٹایا، میں یہ پڑھوں کہ مولا نے مردے کو زندہ کیا، میں یہ پڑھوں مثلا مولا نے یہ معجزہ کیا، یہ معجزہ کیا، کوئی بولے گا آپ کی ایسی باتیں ہیں، امپاسبل ہے. لیکن کچھ وہ معجزے ہیں مولا امیر المؤمنین کے جو زندہ معجزے ہیں، جو آج بھی آپ دکھاؤ بندہ انگوش بدہن رہ جاتا ہے، جسے مولا کی نہج البلاغہ ہے. فصاحت کے اعتبار سے، بلاغت کے اعتبار سے کہ علی منبر پر جاتے ہیں، ایک شخص بولتا ہے کہ یا علی عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس میں نقطہ نہ ہو، ڈاٹ نہ ہو. یار اپنے بچوں کو بتائیے کہ جس میں ڈاٹ نہ ہو کوئی ایسا کلام ہے. میں آپ کو بولوں کہ میں آپ کو تقریباً 1 ملین پاؤنڈ دوں گا اور آپ جو ہیں 1 لائن، ماشاءاللہ شعر و شاعری بھی یہاں ہوتی ہے، 2 شعر، 1 لائن مجھے سنائیے جس میں ایک ڈاٹ نہ ہو. بیٹھے بیٹھے آپ نہیں سنا سکتے، قطعاً نہیں سنا سکتے. ایک پروفیسر تھا جس نے لٹریچر میں میاں بیوی دونوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، کہ ہم نے جب سنا کہ مولا علی سے سوال ہوا کہ علی عرب میں کسی نے ایسا کلام کیا ہے جس میں نقطہ نہ ہو، ڈاٹ نہ ہو، تو مولا امیر نے کہا عرب میں کسی نے کیا تو نہیں، لیکن کہو تو علی تجھے سنا سکتا. کہا ہمیں تعجب یہ نہیں کہ علی نے کلام کیا، کیونکہ جب میں نے فضیلت پڑھی تھی تو پاکستان میں ایک بندے نے ایک تفسیر لائی تھی قرآن کی، کہا مولانا یہ کسی نے تفسیر لکھی ہے اور پوری تفسیر میں نقطہ یا الف نہیں ہے. تو کہا یہ تو پروف ہے لوگوں نے کی ہے. میں نے کہا اس نے بیٹھ کے سوچ کے غور کر کے لکھا ہے. علی نے یہ نہیں کہا تھا میں کل آ کے سناؤں گا، اسی وقت منبر پہ بیٹھے تھے اور اسی وقت فی البدیہ مولا نے سنایا. اور ربط ایسا تھا کہ انسان سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. پھر کہا علی کسی نے ایسا کلام کیا جس میں الف نہیں. امام نے کہا کیا تو نہیں ہے لیکن چاہو تو علی تجھے سنا سکتا. زندہ معجزے امیر المؤمنین کے. یہ صحیفہ سجادیہ زندہ معجزہ ہے، یہ کلام اہل بیت زندہ معجزہ ہے. صحت کے اعتبار سے، زندگی کے اعتبار سے جو اہل بیت علیہ السلام کے فرامین ہیں، آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ جو اس زمانے میں اہل بیت نے کیا تھا واقعاً جو فرمان بولا تھا انسان کی صحت کے لیے اچھا تھا. یہ آپ کی جتنے مستحبات و مکروہات ہیں، آپ اس کو سائنٹیفکلی جب پروف کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مکتب، یہ دین جو اہل بیت نے ہمیں دیا، اس میں سائنٹیفکلی بھی آج پروف ہوا جو وہ کہتے تھے وہ انسان کی صحت کے لیے اچھا تھا. تو آج زیادہ فوکس ان معجزات پہ ہونا چاہیے جو معجزات ہم کسی کو سنائیں اور اس کو ہم کیا کر سکیں، انسپائر کر سکیں. لیکن اپنے شیعوں کو ہم دوسرے معجزات بھی سنائیں جو ریلیٹڈ ہیں ولایت سے، تاکہ پتہ چلے کہ روح اہل بیت کا پاور کتنا تھا. ملتا ایک سفرہ لگا تھا، کھجور سامنے پڑی تھی، سلمان مولا کے سامنے بیٹھا ہے. اب کبھی کبھی جن سے مولا پیار کرتے ہیں، اچھا یہ مشہور تھا. ہمارے ذہنوں میں تصور کیا ہے کہ مولا علی ایک سیریس کیریکٹر ہے، حالانکہ اس کے برعکس ہے. مولا علی اپنے اصحاب کے ساتھ مزاح کیا کرتے تھے. مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں کی نشانی ہے ان کے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ ہوتی ہے. شیعہ کا چہرہ جو ہے وہ اخم والا، سیریسنس والا چہرہ نہیں ہوتا. کسی جگہ مجلس پڑھ رہا تھا، میں نے کہا شیعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا باپ ایسا ہونا چاہیے جب بیٹا تمنا کرے کہ بابا کے ساتھ بیٹھوں، چند راتیں گزاروں، باتیں کروں. کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جب شوہر گھر میں جائے وہ کیسا ہو، اور بیوی جب شوہر کا استقبال کرے وہ کیسی ہو، اور جب بچوں کو سینے سے لگاؤ تو پھر تمہارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے. اسلام کمپلیٹ لائف اسٹائل کا نام ہے. مولا شوہر گھر جائے تو کیسا ہو. امام فرماتے جب بارش برستی ہے تمہارے چپلوں پہ کیچڑ لگ جاتا ہے.
کیا یہ کیچڑ والے گندے چپل لے کے تو گھر جائے گا؟ نہیں کا کیا کرے گا؟ پہلے چپلوں کو جھاڑوں گا، صاف کروں گا، اس کے بعد گھر جاؤں گا۔ کہے مرد جب گھر جاؤ تو باہر کے جتنے مسائل ہیں، کسی کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو گیا، آفس میں کوئی جھڑپ ہو گئی، کسی مومن سے جھگڑا ہو گیا، باہر کے جتنے مسائل ہیں اس کیچڑ کی طرح باہر چھوڑنا، اور جب گھر جاؤ تو چہرے پہ مسکراہٹ کے ساتھ رہتا ہے۔ یہ مومن کا کردار ہے کہ مولا بیوی کو کیسا ہونا چاہیے؟ فرمایا جب شوہر تھکا ہوا کام سے آئے تو بیوی کا چہرہ کھلے ہوئے پھول کی طرح ہونا چاہیے۔ یہ کردار ہے۔ بچوں کے ساتھ ایسے باتیں کرو جیسے امیر المؤمنین کرتے تھے، پیار سے، ہمیں القابات سے اپنے بچوں کو پکارا۔ مثلا آپ نے دیکھا کوئی بچہ بہت غصہ کرتا ہے تو بولو میرا بچہ یہ جو ہے نا یہ بہت نرم مزاج ہے، اس کے برعکس بولو، اس کے اگینسٹ بولو۔ پتہ ہے یہ بچہ بڑا کنجوس ہے، جو بھی مہمان آپ کے گھر میں آئے نا، مولانا یہ میرا بچہ بڑا سخی ہے، ہوگا کنجوس لیکن جتنا بولو گے وہ سخی ہو جائے گا۔ ہمارا ہی مسئلہ یہ ہے کہ بیوی جھگڑا کرتی ہے، جب اس کی بہنیں آتی ہیں، ماں آتی ہیں، شکایتوں کا انبار لگا دیتے ہیں، اس نے تو جینا حرام کر دیا، اس سے میں شادی نہ کرتا، یہ میری زندگی میں آئی کیوں؟ اب اس کو اور ہم نیگیٹو کرتے جاتے ہیں۔ جتنی وہ نیگیٹو بنے آپ اس کے رشتہ داروں کے سامنے بولیں اگر یہ میری زندگی میں نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اتنی نیک پاکیزہ بیوی اللہ نے مجھے عطا کی ہے، تو جتنی تعریفیں کرو گے اس کے اندر اتنی پوزیٹیوٹی بڑھے گی۔ بچوں کے سامنے جتنی ان کی تعریفیں کرو گے ان کے اندر اتنی پوزیٹیوٹی بڑھے گی۔ تو ایک مجلس میں مومن نے کہا کہ مولانا آپ بات کرتے ہیں کہ باپ جب گھر آئے تو اس کا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ ہمارا باپ تو گھر آتا ہے کبھی ایسے لگتا ہے جیسے شیبر گھر میں کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے، کوئی ادھر بھاگ جاتا ہے۔ واقعاً یہ معاشرے کے مسائل ہیں۔ مجلس میں جا کے ذکر علی سنتا ہے لیکن گھر جاتا ہے رفتار علی نہیں ہے، کردار علی نہیں ہے۔ تمہاری رفتار اور گفتار ایسی ہو جو تمہاری اولادوں کے سینوں پہ، ان کے دلوں پہ اثر ڈالے۔ بیویوں کو پتہ ہونا چاہیے شوہروں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے۔ عبادت اپنی جگہ پہ، شوہر کے ساتھ کنیکشن اپنی جگہ پہ، بچوں کی تربیت اپنی جگہ پہ۔ یہ پورا ایک میپ ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے دیا ہے۔ ہم نے زندگی میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں صرف اس کے لیے کہ بچوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ایک بک شاید ہم نے نہ پڑھی۔ علماء فرماتے یہی تو دینی کمزوری ہے کہ بندہ ایک انگوٹھی جب مارکیٹ میں لینے جاتا ہے 10 مرتبہ چیک کرتا ہے پتھر صحیح ہے کہ نہیں، چاندی اصلی ہے کہ نہیں، سونا لینے جاتا ہے 10 جگہ پہ ویریفیکیشن لیتا ہے، لیکن ہم جب شادیاں کرتے ہیں کوئی ویریفیکیشن نہیں کرواتے۔ جب ہم کسی کا انتخاب کرتے ہیں کوئی ویریفیکیشن نہیں کرواتے کہ انگوٹھی تو 10 دن، 1 مہینہ، 1 سال میری انگوٹھی میں رہے گی، میری انگلی میں رہے گی، لیکن اے مومن اس شخص کے ساتھ تجھے 60 سال زندگی گزارا، اس فرد کے ساتھ تم نے پوری زندگی اور ایک نسل یہاں سے بننی ہے۔ اتنی سخت حدیث رسول خدا کی فرماتے ہیں جو باپ اپنی بیٹی کی شادی لالچ میں کروائے کہ یہ مالدار ہے میں اسے اپنی بیٹی دوں، یہ پیسے والا ہے اسے میں اپنی بیٹی دوں، یہ بڑا مقام والا ہے، یہ مشہور ہے میں اسے بیٹی دوں، وہ یہ نہ دیکھے کہ دیندار ہے کہ نہیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ مومن ہے کہ نہیں، وہ یہ نہ دیکھے کہ دل میں خوف خدا ہے کہ نہیں، پر اگر ایسے شخص سے اپنی بیٹی کی شادی کرواتا ہے، جب یہ شخص مر جائے گا اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا کہ لکھو اے ملائکو اس نے بیٹی کی شادی نہیں کروائی تھی بلکہ اپنی بیٹی کا قتل کر دیا تھا۔ یہ قاتل ہو کے مرے گا کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، کہ جس نے ایک انسان کو زندہ کیا گویا اس نے پوری کائنات کو زندہ کیا۔ یہاں زندگی سے مراد زندگی بدن نہیں ہے، زندگی سے مراد کہ میرے چھٹے امام فرماتے جس نے ایک انسان کو ہدایت دی گویا اس نے پوری کائنات کو ہدایت دے دی۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرے جو ڈیسیجنز ہیں، ایک شخص میرے چھٹے امام جعفر صادق مولا کی خدمت میں آیا کہ مولا بیٹی کی شادی کروانی ہے، معیار کیا ہونا چاہیے؟ امام نے فرمایا کہ دیکھو 2 کنڈیشنز ہیں، اگر تم بیٹی کی شادی یا بیٹے کی شادی کسی شخص سے کروا دیتے ہو وداؤٹ اینی ریسرچ، 2 کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس شخص کا تمہاری بیٹی کے ساتھ ذہن ملا، انڈرسٹینڈنگ ہوئی، بیٹی خوش رہے گی، ایک تو یہ۔ دوسرا اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو تمہاری بیٹی کو تنگ کرے گا، اذیت دے گا، ہو بھی سکتا ہے اسے مارے بھی۔
یہ وہ شخص ہے جو دیندار نہیں ہے جس سے تم نے بیٹی کی شادی کروائی ہے. دو کنڈیشن ہے. ایک بے دین شخص ہے, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو زندگی بن گئی, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تو جھگڑا بھی ہوگا, تمہاری بیٹی کو اذیت. لیکن اے مومن یہ یاد رکھنا, اگر تم نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے فرد سے کروائی جس کے دل میں خوف خدا ہے, یہاں پر بھی دو کنڈیشنز ہیں. ضروری نہیں کہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو. کئی اوقات دونوں متقی ہوتے ہیں پر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. کئی اوقات دونوں نیک ہوتے ہیں پر ان کی ذہنیتیں, ان کے افکار آپس میں نہیں ملتے. یہاں پر بھی دو کنڈیشنز. اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, اگر انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تو ٹھیک ہے, لیکن اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی, کیونکہ خوف خدا ہے کہ تمہاری بیٹی کو اس خوف کی وجہ سے اذیت نہیں دے گا, اسے تنگ نہیں کرے گا. اب یہاں پہ ایک اور کوشچن بنتا ہے مولانا, کسی مومن نے فون کیا کہ میں نے تو آپ لوگوں کی مجالس سن کے ایک متقی فرد سے اپنی بیٹی کی شادی کروائی. مولانا اتنی میری بیٹی اذیت میں ہے, چند سال نہیں گزرے اس نے میری بیٹی کو طلاق دے. ایک تو لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ متقی ہوتا کون ہے جی. پھر کہتے مولانا آپ نے بتایا کہ متقی. میں نے کہا پھر تم نے تقویٰ کو کس چیز میں اسے تلاش کیا تھا؟ پھر ڈیلی مسجد میں آتا تھا, ماتم بھی کرتا تھا, بڑا پارٹیسپیٹ کرتا تھا, لیکن کہتا ہے مولانا میں نے اس سے بڑا خبیث شخص نہیں دیکھا, اتنی اذیتیں اس نے ہمیں دی, ڈیلی مسجد میں آنے والا. میں نے کہا کب اہل بیت نے کہا ہے جو ڈیلی مسجد میں آئے وہ متقی ہے؟ یہ مولا نے کب بتایا ہے کہ یہ دیکھو نمازی ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں کہا. یہ دیکھو ماتم کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی نہیں کہا. یہ دیکھو مجلس میں آتا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو حج کرتا ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھو خمس. کبھی اہل بیت میں ایسا نہیں کہا. یہ تو واجبات ہیں کہ میں نے کل مثال دی تھی, عادی مسلمان اور فکر والا مسلمان. ٹریڈیشنل مسلم ہو سکتا ہے اس کی عادت ہو ڈیلی مسجد میں آنا, ڈیلی آ کر اذان دینا, ڈیلی آ کر یہاں بیٹھنا. تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے. کہ مولانا تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ اب سنو امیر المومنین, ہر چیز کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. آپ بلڈ ٹیسٹ کرتے ہو, کولیسٹرول کا پتہ چلتا ہے, شوگر کا پتہ چلتا ہے. اسی طرح ایمان کا بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ ٹیسٹ اس لیبورٹری کا نام کیا ہے جہاں پہ جا کے میں ٹیسٹ کروں کسی شخص کو کس کے بیٹی کا رشتہ دینا ہے کہ نہیں دینا. آنسو فرماتے ہیں یہ دیکھو امین ہے کہ نہیں. دو صفات اگر اس میں نہیں ہے یہ متقی نہیں ہے. ایک قول کا پکا ہے کہ نہیں, زبان کا پکا ہونا چاہیے. دوسرا یہ دیکھو امین ہے کہ نہیں. یہی آپ کے لندن کا ایک مومن تھا, اس نے ہمارے استاد کو فون کیا کہ مولانا ایک رشتہ آیا ہے, بچہ بڑا نیک ہے, مسجد میں آتا ہے, قسام دیتا ہے, نمازی ہے, عزادار ہے, ظاہرا تو بڑا نیک ہے. کل امام نے فرمایا یہ چیزیں نہیں دیکھو اپنی جگہ پہ, یہ بعد والے اسٹیپ سے. پہلا اسٹیپ یہ دیکھو امین ہے کہ نہیں. تو مولانا کیسے ٹیسٹ کروں؟ کہ یہ کبھی قرضہ مانگے نا, صرف پیسے دے کر دیکھ لیں. اس نے تقریباً کوئی 4000 پاؤنڈ اسے ضرورت پڑی اس لڑکے کو, اس کو 4000 پاؤنڈ دیے. کئی مہینوں کے بعد فون کیا کہ مولانا نہ میری فون اٹھاتا ہے نہ ملتا ہے مجھے. کہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا, 4000 پاؤنڈ تو گئے میرے, لیکن میری بچی کی زندگی بچ گئی. اصل تقویٰ ہے امانت میں, اس میں خیانت کرتا ہے. چھٹے امام کے پاس شخص جاتے ہیں, مولا آپ کا چاہنے والا یہ گناہ کر سکتا ہے؟ امام نے کہا یہ کر سکتا ہے. کہا یہ کر سکتے ہیں. امام گنواتے یہ بھی کر سکتا ہے, یہ بھی کر سکتا ہے. کتنا پریشان ہوا کہ مولا کا چاہنے والا یہ سارے گناہ کر سکتا ہے. امام نے کہا انسان جائز الخطا ہے, گناہ کر سکتا ہے. آخر میں نے کہا مولا آپ کا چاہنے والا جھوٹ بول سکتا ہے. کہ مولا کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہا میرا چاہنے والا جھوٹ, میرا چاہنے والا اور جھوٹ بولے یہ ہو نہیں سکتا. کہ مولا میں نے اتنے گناہ گنوائے, آپ نے کہا یہ بھی کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے, لیکن جب میں نے جھوٹ کی بات کی تو آپ نے کہا میرا چاہنے والا جھوٹ نہیں بول سکتا. امام نے کہا جو جھوٹ بولے گا وہ سارے گناہ کرے گا, اور جو جھوٹ نہیں بولے گا ان سارے گناہوں سے اللہ اسے کیا کرے گا؟ بچائے گا. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہر گناہ کی جڑ ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے اگر کسی کے ایمان کو ٹٹولنا ہے, دیکھنا ہے امین ہے. ادارہ بناتے ہیں, کمیٹی بناتے ہیں, امام بارگاہ بناتے ہیں, کسی کو ممبر پہ بلاتے ہیں, ہر چیز جو ہمیں دیکھنی ہے, ایک دیکھنا ہے کہ بندے کے دل میں امانت والا ہے کہ نہیں ہے. دوسرا صدق لسان اس کے وجود میں ہے کہ نہیں ہے. اگر یہ ٹیسٹ پاس کر دے اس کے بعد ہم اپنی بیٹیوں کا رشتہ بھی کر سکتے ہو. صلوات پڑھے محمد فرمائے کئی چیزیں ہیں اللہ کے مولا فرمانے, غیرت اگر سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو.
اللہ نے ہر چیز میں کیا رکھی ہے نشانی. وَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. فرمایا غیرت سیکھنی ہے تو کھولوں گا نہیں ان باتوں کو, بزرگوں کے لیے اشارہ کافی ہے. غیرت سیکھنی ہے تو مرغے سے سیکھو. مطلب مرغا اپنی مرغی کے قریب کسی کو آنے نہیں دیتا, غیرت مند ہوتا ہے. آپ اس کا اسٹائل دیکھیں گے نا چلنے کا تھوڑا روبیسٹ ہوتا ہے. دوسرا پیار کرنا سیکھنا ہے. فلمیں نہیں دیکھو, رومانس یہ بھی ایک زندگی کا حصہ ہے. جو 40 افراد ہیں یہ فرامین اہل بیت ہیں, تو دیکھنا ہے تو وہ فرماتے ہیں کبوتر کو دیکھو, اس میں مرغا نہیں, اس میں کبوتر. آپ کبوتر جنہوں نے گھر پہ رکھے ان کو بتا ہوتا ہے اگر پیار سیکھنا ہے تو کبوتر سے سیکھو. پھر مولا فرماتے ہیں اگر کام پہ آنا جانا ہے نا, آفس میں آنا جانا, وہ سیکھنا ہے تو کس سے سیکھو, کبے سے سیکھو. صبح سویرے نکلتا ہے اور اندھیرا ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاتا ہے. حیا بھی سیکھنا ہے تو کبے سے سیکھو. رنگ کا کالا ہے, کردار کا اچھا ہے. حیا سیکھنا ہے وہ بھی کبے سے سیکھو. کئی ایسی چیزیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی بنو, گندگی والی مکھی نہ بنو. یہ کتاب ہے حیات الحیوان. کئی چیزیں جو حیوانوں سے معصوم نے فرمایا سیکھو. شہد کی مکھی بنو, گندگی والی مکھی نہ بنو. تشریح کی کہ آقا سمجھائیے کیا مطلب. فرمایا ایک بندہ صاف ستھرا ہو کے نہا کے باتھ روم سے باہر آتا ہے, پورے بدن اس کا صاف ستھرا, لیکن بازو پہ ایک زخم ہے, چھوٹا سا زخم کا. جو گندگی والی مکھی ہے وہ پورے صاف بدن کو چھوڑ کے کہاں جا کے بیٹھے گی, زخم پہ. کہ اس مکھی کی طرح نہ بننا. یہ ہو سکتا ہے تمہاری کمیونٹی میں ایک مومن ہو, اس کی ساری عادتیں اچھی ہو سکتا ہے ایک عادت بری ہو, تم اس کے 10 خوبیاں نہ گنواؤ, اور جہاں جہاں بیٹھو اس گندی مکھی کی طرح اس کی گندگی پہ پیٹ مت جانا. اس کی نیکیوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرو, برائیوں کو بیان نہ کیا کرو. شہد کی مکھی کی طرح بیٹھا کرو, وہ گندگیوں پہ نہیں بیٹھا کرتی, وہ پھولوں پہ بیٹھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پھولوں پہ بیٹھا کرو, لوگوں کی نیکیاں بیان کیا کرو. کسی نے کہا مولانا ہمارا پیش امام ہے اور میں نے اسے کسی گناہ میں انوالو پایا, یہاں دیکھا کہیں پہ جھوٹ بول رہا ہے, یہاں دیکھا کہیں پہ کرپشن کر رہا ہے, تو کیا میں اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو شریعت ہے کہ جو عدالت سے ساقط ہو چکا اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. کہ مولانا مسجد میں جا کے سب کو بتاؤں؟ ستار العیوب ہے خدا, تو بھی ستار العیوب ہے. تجھے اجازت نہیں اگر کسی کا عیب تجھے پتا چلا ہے تم لوگوں کو بتاؤ. پھر کہا کہ مولانا اگر مسجد میں جاؤں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا, لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ کیوں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے. فرمایا جماعت کی صف میں کھڑے ہو جاؤ, لیکن نیت فرادہ کی. کیا بات ہے, تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اگر وہ ستار العیوب ہے تو ستار العیوب ہے. دوسری چیز اللہ کہتا ہے مجھے بہت غضبناک ہوتا ہوں اس بندے پر جس کے گناہ میں تو چھپا رہا ہوں لیکن یہ اپنے گناہ لوگوں کو بتاتا ہے. ایسے فرد کا گناہ خدا معاف نہیں کرتا. کہ اللہ کہتے ہیں جب میں نے تمہارے عیبوں کو چھپایا تو 4 دوستوں میں جا کے اپنے عیبوں کو کیوں بتاتا ہے؟ تو 4 لوگوں میں جا کے اپنی برائیوں کو کیوں سناتا ہے؟ تو اے مومن, برائی سنانے سے برائی بڑھتی ہے. اچھائی یہ عامر بالمعروف ہے, لوگوں میں اچھی گفتگو کرو, اچھا کلام کرو تاکہ ان میں کیا بڑھے, اچھائیاں بڑھنے لگے. پھر فرمایا کئی چیزیں بچوں سے سیکھو. یہ چھوٹا بچہ جو آپ کے گھر میں ہے نا, اس سے بھی کئی چیزیں اللہ نے سیکھنے. ہر شے میں اللہ نے درس رکھا ہے. اگر انسان سوچے یہ چڑیا اڑتی ہے, یہ پودے زمین سے نکلتے ہیں, ہر شے میں خدا نے کہا انسان کے لیے ٹریننگ رکھی. مولا کون سی چیز ہے؟ فرمایا دیکھو لڑنا اور جھگڑنا بچوں سے سیکھو. چھوٹے 2 بچے ہوتے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں, روتے روتے گھر جاتے ہیں, بابا اس نے مجھے مارا. اب باپ غصے میں آتا ہے اور اس کے باپ سے لڑنا شروع ہو جاتا ہے. خواتین غصے میں آتی ہیں, لڑنا شروع ہو جائے. تمہارے بچے نے میرے بچے کو یہ بولا. یہ بڑے آپس میں مرغوں کی طرح لڑنے لگتے ہیں, لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, جو بچے آپس میں لڑے تھے وہ دوبارہ کھیلنا شروع کر دیتے. کہ مومن کا جھگڑا بچے کی طرح ہونا چاہیے. 2 دن غصہ کیا, 3 دن غصہ کیا, 4 دن آپس میں لڑے, کون سے تم نے ایک دوسرے کے قتل کر دیے ہیں جو صدیاں گزر جاتی ہیں. مومن تو کیا بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, بہن سے بات نہیں کرتا. فرمایا نہیں, تمہارا جھگڑا 2 دن غصہ انسان کو آتا ہے, 2 دن 3 دن, لیکن پھر صلح اسی طرح کرو جس طرح 2 بچے آپس میں صلح کرتے ہیں.
دوسری چیز فرمایا عید کے دن بچوں کو دیکھا کرو. کل انشاءاللہ عید ہے, بچے نئے نئے کپڑے پہنیں گے اور پورا سال ویٹ کرتے ہیں کہ بابا ہمیں اچھے کپڑے لے کر دو نا. سر کھا جاتے ہیں محبوب چاہیے, اب یہاں پتہ نہیں آپ لے کے دیتے ہیں کہ نہیں, لیکن ہمارے یہاں تو شب عید جو ہے بچوں کی شاپنگ ہوتی ہے اور بڑا انتظار ہوتا ہے کہ کپڑے کب لیں گے, سینڈل کب ملیں گے, جوتے کب ملیں گے, جویلریز کب ملیں گی. پورا شاید سال بچے انتظار کرتے ہوں کہ عید کے کپڑے پہننے ہیں, لیکن جیسے عید آتی ہے شوق سے کپڑے پہنتے ہیں, لیکن ان کپڑوں سے دل نہیں لگاتے. آئس کریم کھا لی, کپڑے میلے کر دیے, کھیلنے کودنے گئے, کپڑے میلے کر دیے. فرمایا ہاں دنیا کے پیچھے جاؤ, کمانے جاؤ, لیکن اسی طرح اس دنیا کے ساتھ بیہیو کرو جس طرح بچے کیا کرتے ہیں. چپک کے نہ رہا کرو, دنیا ہے, چیز آنی ہے اور چیز جانی ہے. آخری جملہ فرمایا گھر بنانا اور گھر بگاڑنا بچے سے سیکھو. کب وہ کیسے؟ بچوں کو آپ سمندر پہ لے گئے, بچہ بڑی محنت سے 2 hours and 3 hours کر کے چھوٹے چھوٹے اپنے گھر بناتا ہے, مٹی کے گھر بناتا ہے. بچوں کو کھیلنے کی عادت ہے, اور جب 2.5-3 گھنٹے گزر جاتے ہیں, اب جانے کا وقت آتا ہے, آپ نے بچے کو کہا کہ گھر جانا ہے. جس محنت سے اس نے گھر بنایا تھا, بس باپ کا بلاوا آتا ہے, ماں کا بلاوا آتا ہے, اسی وقت اس گھر کو لات مار کے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. کہے مومن جب دنیا میں آؤ اس بچے کی طرح محنت کر کے اپنا گھر بناؤ, لیکن جب ملک الموت کا بلاوا آ جائے اس گھر کو ٹھوکر مار کے اللہ کی ملاقات کے لیے دل لگی دنیا سے نہیں ہونی چاہیے. میں نے آپ کو جہاں مثال دی ہے, کہاں مثال دی, میں نے کہا ہاتھ کے 2 حصے ہیں, ایک ہے یہ تلوار, ایک ہے ہاتھ کا پچھلا حصہ. آقا کراتی یہ مثال دیا کرتے تھے, اگر اس حصے پہ ٹیکسولیشن کوئی لگائے نا اور کھینچ کے نکالے تو تکلیف نہیں, لیکن اگر پچھلے حصے پہ کوئی ٹیکسولیشن لگائے اور کھینچ کے نکالے بڑی تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ اس حصے پہ بال نہیں ہے, اس حصے پہ بال ہے, اور جب بال کھینچتے ہیں تو انسان کو کیا ملتی ہے؟ تکلیف ملتی ہے. فرمایا کہ تمہارے دل کی مثال بھی اسی طرح ہے. اگر دل ایسے صاف ہوگا اور روح بدن سے نکلے گی تو تکلیف نہیں ہوگی, لیکن تم نے دل میں دنیا کی محبت کے بال لگائے ہوں گے, اور جب ملک الموت وجود سے روح کو نکالے گا تو بیٹے سے جدا ہونا تکلیف دے گا, بیوی سے جدائی تکلیف دے گی. تو مومن کا دل اسی طرح صاف ہوتا ہے. اگر کسی کی محبت ہوتی ہے تو خدا کی محبت ہوتی ہے. صلوات پڑھیں محمد میرے عزیز, دنیا میں جینا برا نہیں ہے, اللہ نے بھیجا اس کائنات, لیکن ہدف آخر محبت پروردگار عالم ہے. تم لقاء اللہ کے لیے آیا. جو بھی نماز پڑھتے ہو نیت کرتے ہو قربۃ اللہ, کس کے قریب ہو جاؤں؟ اللہ کو جسم نہیں رکھتا کہ تو جس کے قریب ہو جائے. کوئی بولے کہ مولانا میں اب اس وقت ممبر کے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ میں ہوں. اس کے بعد یہ ہے, اس کے بعد وہ ہے, اس کے بعد وہ ہے. اب کوئی کہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ ممبر کے قریب ہو جاؤں, تو بولوں گا بھائی اٹھ کے آ جاؤ, ممبر قریب ہو جاؤ. اب یہ بولا جائے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤں. اللہ کہاں ہے جس کے تو قریب جائے؟ کوئی ایسا پلیس, کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اللہ بیٹھا ہو اور نماز پڑھنے سے اس کے کیا ہو جائے؟ قریب ہو جائے. وہ تو وجود جسمانی رکھتا ہی نہیں. یہاں مراد قرب جسمانی نہیں ہے, علماء فرماتے ہیں قرب صفاتی ہے. اللہ رحیم ہے, رحیم بن. اللہ کریم ہے, کریم بن. اللہ سخی ہے, سخی بن. جتنا اس کی صفات کے قریب چلتا جائے گا اتنا خدا کے قریب ہوتا جائے گا. ایک واقعہ اور ربط مصیبت کی طرف بڑھوں. نجف کا ایک طالب علم بے انتہا غریب, ڈیلی جاتا مولا علی کے حرم میں, راتوں کو نماز شب میں مشغول رہتا, لیکن غربت کا مارا کئی دن اس کو فاقے رکھنے پڑتے غربت کی وجہ سے. بھوک کے عالم میں اسٹوڈنٹ تھا وہاں. ایک دن نجف سے زیارت کر کے جب اپنے مدرسے کی طرف واپس جا رہا تھا تو مدرسے کی گلی میں ایک تاجر تھا, اس کا گھر تھا. تو اس نے ایک خاتون کو دیکھا جو اس گھر کے اندر گئی. اب ظاہر جوان تھا, جوان خاتون کو دیکھا, ایک لڑکی کو دیکھا, اس کی نگاہ پڑ گئی. اب یہاں پہ درس سیکھیے,
کہ زندگی میں یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ بھی ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا ہے، اس واقعے میں آپ کو پتا چلے گا۔ لڑکی اس کو پسند آ گئی، جس استاد نے اس کو پال کے بڑا کیا تھا یہ اس کے پاس گیا، استاد جی میں نے ایک خاتون کو دیکھا ہے، مجھے لگتا ہے فلاں تاجر کی بیٹی ہے، میں بھی جوان ہوں، میرا دل بھی ہے کہ میں شادی کروں، لہٰذا آپ میری شادی کروائیے، ان کے پاس رشتہ لے کر جائے۔ پہلا درس یہ ملا کہ اگر کوئی پسند آ جائے تو ڈائریکٹ نہ ہوا کرو، ماں باپ کو بولا کرو، استاد کو بولا کرو، ماں باپ نہیں، ماموں کو، چاچو کو، کوئی بھی کمیونٹی کا بزرگ ہو اسے بولا کرو، کیونکہ جب ڈائریکٹ ہو جاؤ گے اس کے حیا کو بھی تباہ کرو گے اور اپنی تقویٰ کو بھی تباہ کرو گے۔ پہلا کنیکشن جو روایت اسلامی میں وہ یہی ہے کہ تمہیں بزرگوں کے ذریعے سے کیا بنانا ہے، کنیکشن بنا، یعنی کوئی پسند آ گیا فوراً واٹس ایپ پہ آپ نے میسج بھیج دیا۔ کئی حضرات اور جوان مجھے کہتے ہیں مولانا خاتون نے سلام دیا ہے تو اس کا جواب دوں کہ نہیں دوں، اگلے نے کہا جواب دینا واجب ہے۔ واجبات بھی لوگوں کو یہاں پہ یاد آ جاتے ہیں، وہ جواب جو تجھے گمراہ بنا ہے، یہاں پر شیطان ذہن میں آ گیا جواب دوں، جواب دینا واجب ہے۔ کسی نے کہا مولانا میں خاتون سے بات کرتا ہوں اور کوئی ایسی ہماری ڈسکشن، کون سی ڈسکشن ہوتی ہے مولانا؟ اسلامک ملت معلم ہو، مولوی ہو، یہاں پہ ہم مدرسے کے مولوی بھی بن جاتے ہیں کہ کسی خاتون سے اسلامک ڈسکشن کرنی ہوتی ہے۔ میں نے کہا خبردار، شیطان انہی ذریعوں سے، معصوم فرماتے ہیں ایک بند کمرے میں، بند کمرہ یہ ہماری کنورسیشن بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں وہ فزیکل بند کمرہ ہو، مطلب تم جب کسی خاتون سے ڈائریکٹ ہو جاتے ہو، فرماتے تیسرا تمہارے بیچ میں شیطان ہوتا ہے۔ یوسف اللہ کے نبی ہیں، فرماتے ہیں الا من رحم ربی، اگر خدا یوسف پہ رحم نہ کرتا یاد باللہ کیا ہو جاتا۔ کبھی خود پہ اتنا بھروسہ نہ کیا کرو، آگ سے کھیلا نہ کرو، جو فرامین معصوم ہے، اللہ نے تمہارے وجود کو بنایا ہے تو تم سے تجھے بہتر جانتا ہے، لہٰذا انہی انسٹرکشن پہ چلا کرو جو خدا بند متعال نے کہا۔ اس نے اپنے استاد کو کہا، استاد رشتہ لے کر گیا، اگلے دن واپس آیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، اس نے جواب دے دیا، کہا کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے ایک تو تم بہت بیمار ہو، کیونکہ اس کو کھانسی بہت ہوتی تھی، دن رات یہ کھانستا تھا۔ دوسرا اس نے کہا کہ تو غریب ہے، یہ بیٹی تجھے نہیں دے سکتی۔ اب دیکھیے شدت سے آپ کسی چیز کو پسند کریں اور وہ نہ ملے تو انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا دو چیزوں کی وجہ سے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا، غریب ہوں، میرا قصور کیا ہے، بیماری ہے، میرا قصور کیا ہے، میں تو اتنے ڈاکٹر کے پاس گیا، جب علاج ہی نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں۔ اب یہاں پہ جب اس کو دکھ ہوا نا، دوسری پہلا نقطہ یہ کہ جب کوئی پسند آئے ڈائریکٹ نہ ہو، دوسرا نقطہ جب دل ٹوٹے تو کہاں جاؤ، یہ فوراً مولا علی کے حرم میں چلا گیا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، وہ خدا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کی آوازوں کو سنتا ہے۔ آج میں پہلے سے بتا دوں، وقت کا میں شاید مسائل نہ پڑھ پاؤں، واقعہ پر پورا کرنا پڑے گا۔ اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، اے خدا وہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آواز کو سنتا ہے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ویسٹرن ورلڈ میں کیا ہوتا ہے، پاکستان میں کیا ہوتا ہے، جب دل ٹوٹا گانا لگا دیا، روئے جا رہا ہے، روئے جا رہا ہے، سیڈ سانگ سن رہا ہے۔ ایک بوڑھا آدمی مجھے کہہ رہا ہے مولانا میں نماز شب بھی پڑھتا سب پڑھتا ہوں، مولانا کیا وہ رفیع محمد کے گانے سن سکتے؟ میں نے کہا بھائی اس میں ایسا کیا؟ مولانا نہیں کچھ نہیں ہوتا مجھے، بس ایک عادت ہے زمانے سے، وہ زیادہ وہ بھی نہیں پڑھتا، بڑی اچھی شاعری ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا یہ بتا نماز میں زیادہ سکون ملتا ہے یا وہ رفیع صاحب میں؟ اس میں بڑا سکون ملتا ہے، ایک ایسا نشہ جس میں لوگ گرفتار ہے۔ جب دل ٹوٹے ہمارا جوان کیا کرتا ہے، گانا سنتا ہے۔ جب دل ٹوٹتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، جب غم ہوتا ہے تو غم کو بھلانے کے لیے کیا کرتے ہیں، شراب پی جاتی ہے۔ اللہ شراب کا دشمن نہیں ہے، شراب کو خدا نے کیوں حرام کیا، یہ بھی لاجیکل ہے، کیونکہ شراب عقل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اکثر سوسائڈ کیس آپ دیکھیں گے، جب ان کے بلڈ کو ٹیسٹ کیا گیا تو ان کے بلڈ میں کیا تھا، نشہ تھا، الکحل تھا۔ کیونکہ جب آپ نشے میں آتے ہیں، یہ بھی اس پہ لمبی مجلس ہو سکتی ہے کہ شراب حرام کیوں ہے، کیونکہ شراب کنٹرول کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ شہوت کے عالم میں
کسی نامحرم کو انسان دیکھتا ہے، اندر سے ایک آواز آتی ہے کچھ کرنے کو، کچھ دیکھنے کو. اب یہاں پہ عقل آپ کو روکتی ہے، حیا کرو، شرم کرو، لوگ دیکھ رہے ہیں، پولیس پکڑ لے گی. کہیں پہ آپ نے مال دیکھا، کہیں پہ آپ کو بھوک لگی، دکان پہ ڈھکا روٹی پڑی ہوئی ہے، ہاں بریڈ پڑا ہوا ہے، اچھا سا فروٹ پڑا ہوا ہے، آپ کو فوراً جب بھوک لگی تو آپ نے جب کھانے کا آپ نے کہا نہیں چوری ہوگی، پولیس پکڑ لے گی، یہ ہوگا. لیکن اگر بندہ ٹرنک ہو، شراب میں ہو نا، جیسے بھوک لگتی وہ یہ نہیں سوچتا پولیس پکڑے گی، کوئی کرے گا، فوراً اپنی ہوس پر ٹوڑ کرنے جاتا ہے. مطلب وہ عقل کا جو لاک ہوتا ہے. اور آسان کروں، عقل اس بریک کا نام ہے. جب آپ گاڑی پہ بیٹھتے ہیں، بڑی سے بڑی گاڑی ہو لیکن اگر بریک نہ ہو آپ کے لیے بھی خطرناک ہے، اگلے کے لیے بھی خطرناک ہے. تو عقل اس بریک کا نام ہے. جب آپ شراب پیتے ہو بریک کیا ہو جاتا ہے؟ فیل ہو جاتا ہے. غصہ آتا ہے بندہ بیوی کو مار دیتا ہے، غصہ آتا ہے بندہ اولاد کو قتل کر دیتا ہے، غم میں آ جاتا ہے بندہ سوسائڈ کر دیتا ہے. تو فرمایا جب دل ٹوٹے تو نشے کی طرف نہ جایا کرو، گانوں کی طرف نہ جایا کرو. یہ دوسرا اس جوان نے جب دل ٹوٹا، کسی نے کہا مولانا جب مصیبتیں پریشانیاں تھیں کیا کرو؟ معصوم فرماتے کسی اکیلی جگہ پہ جایا کرو، مصلی پہ جایا کرو اور 2 رکعت نماز استغاثہ پڑھا کرو، 2 رکعت نماز حاجت پڑھا کرو، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کیا کرو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیا کرو. کیونکہ دنیا میں تمہاری مشکل کو اگر کوئی حل کر سکتا ہے اور اگر کوئی حلال مشکلات ہے تو وجود پروردگار عالم ہے، اس کی دربار میں جایا کرو. یہ جوان بھی فوراً آیا حرم امیر المؤمنین میں، رو رو کر کہا کہ مولا علی میرا قصور کیا ہے اگر میں بیمار ہوں؟ میرا قصور کیا ہے مولا؟ اگر میں غریب ہوں مولا، میں نے پوری زندگی آنکھوں کو گناہ میں مبتلا نہیں کیا. کہتا میں بہت رویا، 3-4 گھنٹے زار و قطار رویا، اور ہو سکتا ہے کوئی علی کے در پہ روئے اور علی اس کی آواز نہ دے. کہتا اتنے میں ایک شخص وہاں سے گزرا اور مجھے روتا ہوا دیکھا، کہا اے جوان اتنا رو کیوں رہا ہے؟ میں نے کہا کہ حاجت قبول نہیں ہو رہی، تانا ملا ہے مجھے غربت کا اور مجھے میری بیماری کا، علی کے در کا طالب علم ہوں. کہا جوان روتے وہ ہیں جن کا امام زندہ نہیں ہو. تیرا امام زندہ ہے. جا مسجد کوفہ، 40 شب بدھ یہ عمل انجام دے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا. کہتا یہ بول کے چلا گیا. میں سوچنے لگا اسے کیسے پتا چلا کہ میرا یہ ایشو ہے. کہتا میں سوچا یقیناً مولا نے کسی کو بھیجا ہے میری طرف میری مسئلے کو حل کرانے کے. کہتا میں گیا مسجد کوفہ، میں نے روزے رکھنا شروع کر دیا. جب بھی شب بدھ آتی تھی وہاں پہ 2 رکعت نماز امام زمانہ، آپ جانتے ہیں جس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 ٹائم ہے اور ذکر رکوع اور ذکر سجدہ 7 ٹائم ہے. یہ میں نے عمل انجام کرنا شروع کیے. آخری شب بدھ تھی. کہتا ہے غربت اپنے پیک پر تھی، یعنی سحری کرنے کے لیے کھانا نہیں ہوتا تھا، افطاری کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. ایک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھا لیتا تھا، اور کھانسی بھی شدت والی اور سردی بھی شدت والی. جب مسجد کوفہ پہنچا، ایک چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا، عرب قہوہ پیتے ہیں، ایک میں نے کٹلی رکھی قہوے والی، جیسے افطار آ جائے نماز پڑھ کے 2 ٹکڑے روٹی کے پھر اپنی نماز امام زمانہ مشغول ہو جاؤں. اور یہ آخری رات تھی، میری امیدوں کی آخری رات تھی، امام زمانہ سے التجا کی آخری رات تھی. کہتا میں نے نماز پڑھ کے بس کی، سخت سردی اور میں کھانستا تھا، اور جب کھانستا تھا تو منہ سے خون آتا تھا. مسجد میں خون پھینک نہیں سکتا تھا. میں مسجد سے باہر جاتا تھا، وہاں پھر کلی کرتا تھا، پھر واپس آتا تھا، اپنی عبادت میں مشغول ہوتا تھا. اتنے میں جب افطاری کا وقت قریب آیا، میں نے مسجد کے دروازے سے ایک سید کو آتا سبز عبا اور قبا میں ملبوس، بلیک کلر کی شال اس کی کمر میں بندھی ہوئی ہے. میرے قریب آیا، میں نے کہا یقیناً کوئی سید ہے. اب ذہن میں خیال آیا، عرب میں رواج ہے جب کوئی آپ کو آتا ہے تو مہمان نواز ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ سفرے پہ بیٹھے ہیں تو اگر کوئی آ گیا اچانک آپ کو سفرے پہ بٹھانا ہے. کہتے میں دل میں سوچا ایک ہی روٹی کا ٹکڑا ہے، مہمان بھی آیا ہے، منع بھی نہیں کر سکتا. اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں تو اتنے دن سے بھوکا ہوں، آج پھر بھی بھوک میں گزار ہوں گا. کہ جیسے وہ پہنچے میں نے جلدی جلدی سے قہوہ ڈالا. میں نے کہا تفضلوا سیدنا، بیٹھ جائیے. میں نے روٹی ان کے سامنے رکھی، قہوہ ان کے سامنے رکھا. میں نے کہا بسم اللہ کھائیے. انہوں نے کہا کہ یہ کئی واقعات میں ملا ہے. میں نے کہا قہوہ پیجیے. کہا کہ ہم ان فضولیات سے دور ہیں، ہم ان فضولیات سے دور ہیں، لیکن تم اصرار کر رہے ہو
تمہاری خاطر ہم تھوڑا چکھ لیتے ہیں. کہ انہوں نے کپ اٹھایا اور صرف اتنا پیا کہ ان کے ہونٹ جو ہیں اس قہوے کے ساتھ کیا ہوئے؟ مست ہوئے. اور مجھے کہا کہ تمہاری خواہش تھی کہ اللہ تجھے امیر بنائے. اب اسے پتہ نہیں لگ رہا کہ اس نے مجھے پہچانا کیسے, میری خواہشوں کو جانا کیسے. کہ تمہاری خواہش تھی کہ اللہ تجھے کیا بنائے؟ امیر بنائے. کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر تو امیر بن گیا تو ہم سے دور ہو جائے گا. غربت تمہاری حق میں ہے. دوسری تمہاری خواہش یہ تھی کہ تمہاری اس لڑکی سے شادی ہو جائے, ہم دعا کریں گے خدا تمہاری شادی کروا دے. تیسری خواہش یہ تھی کہ اللہ تجھے شفا دے, وہ شفا تجھے مل چکی ہے جب تو قہوہ پی لے گا. میں نے کہا کہ سید کا میرے جانے کا وقت ہے. کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ مقام ابراہیم مسلم نقیل ہے, نماز پڑھوں میں چلا جاؤں گا. میں نے کہا سید میں بھی چاہتا ہوں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں. کہ وہ اٹھے, میں نے جلدی سے قہوہ پیا, ان کے پیچھے پیچھے دوڑا. انہوں نے پہلے مجھ سے نماز شروع کی, مستحب نماز تھی, پہلے مجھ سے شروع کی. میں نے پھر پیچھے ابتدا میں نے اللہ اکبر کر کے نماز کی. میں کھڑا تھا, وہ رکوع میں تھے, وہ سجدے میں تھے, میں رکوع میں تھا, وہ مجھ سے پہلے چلے گئے تھے. کہتا ہے میں نے رکوع میں جا کے سوچا کہ کون ہے جس سے میری حاجتوں کا پتہ چلا. بندے خدا کہیں یہ تیرا امام زمانہ تو نہیں جس کو تو نے نہیں پہچانا. کہتا ہے اس کی نماز ختم ہو گئی, میں نماز توڑ بھی نہیں سکتا تھا. جلدی جلدی میں نے نماز ختم کی, پیچھے پیچھے دوڑا, لیکن لگ ایسے رہا تھا کہ میں دوڑ رہا ہوں اور زمین ان کو آگے لے کر جا رہی ہے. یہاں تک کہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئے. روتا ہوا مدرسے پہنچا, وہی بوڑھا جس کی بیٹی کا رشتہ تھا وہ میرے پاس آیا, روتا ہوا کہنے لگا ہے جوان بیٹی کی شادی تم سے کرواتا ہوں, لیکن آج کے بعد میری شکایت امام زمانہ سے. اگر ربط مولا سے مضبوط حدیث پکارنے کی ضرورت ہے. انسان سے امام ملتے تھے, وہ ہم سے دور نہیں فرماتے تم ہم سے دور. دعا کریں پروردگارا حق محمد و آل راتوں میں عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. گنہگار آنکھوں کے امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. قبر و قیامت میں شفاعت امام حسین نصیب فرما. سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہم سب کے دلوں میں اتحاد اور اتفاق نصیب فرما. ہم سب کو تبات عالیہ تجارت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. دے دیں